قرآن مجید برہان رشید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے، تم پر لکھ دیے گئے۔ اللہ تبارک و تعالی رب ہو کر کلام فرما رہا ہے، خطاب فرما رہا ہے، اور یہاں پر یہ نہیں فرما رہا کہ اے انسان، یا ایھا الناس، اے انسان تم پر روزے فرض کیے گئے، بلکہ یہاں پر کلام کا حسن دیکھیے، خوبصورتی دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنو، تاکہ پتہ چل جائے کہ جو روزہ دار ہوتا ہے وہی ایماندار ہوتا ہے۔ جس کو اللہ ایمان کی دولت سے نوازتا ہے وہ روزے سے بھاگتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کرنے تھے تو ایمان والا کہہ کے پکارا، اور آگے فرمایا کہ تم فکر نہ کرنا کہ ہم پر فرض کیے گئے، بلکہ یہ تم سے پہلی قوموں پر بھی فرض کیے گئے۔ ان کے انداز مختلف تھے، وقت مختلف تھا، لیکن پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ اور پھر فرمایا، مقصد بیان کر دیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، فرمانے کے بعد مقصد بیان کیا، لعلکم تتقون۔ یہ روزے فرض کیوں کیے گئے؟ یہ بھوکا پیاسا سارا دن کیوں رکھا گیا؟ اس وجہ سے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزے کا اصل مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ، اور تمہارا تزکیہ نفس ہو جائے، لعلکم تتقون۔ یہ بنیاد ہے روزے کی جو قرآن نے بیان کی۔ پورے ماہ رمضان کا نچوڑ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ بندہ روزہ بھی رکھے، ماہ رمضان کو بھی پائے، لیکن یہ لعلکم تتقون کی فہرست کے اندر داخل نہ ہو تو اس نے رمضان پایا ہی نہیں، اس نے روزے رکھے ہی نہیں، وہ پرہیزگار نہیں بنا۔ روزہ رکھا چغلیاں کرتا رہا، روزہ رکھا فلمیں دیکھتا رہا، روزہ رکھا ڈرامے دیکھتا رہا، روزہ رکھا جھوٹ بولتا رہا، روزہ رکھا بد نگاہی کرتا رہا، روزہ رکھا بد کلامی کرتا رہا۔ اب اس نے روزے کے اصل نور کو گنوا دیا، اب اس کے دل میں رب جو ہے وہ روزے کا نور بھی داخل نہیں کرے گا، اور اس کو پرہیزگاروں میں شامل بھی نہیں فرمائے گا۔ وہ پرہیزگار نہیں ہو سکتا۔ خالی بھوکا پیاسا رہنا یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ روزہ یہ ہے کہ بندہ روزے کے ساتھ پرہیزگار بنے، متقی بنے، تقوی والا بنے، اللہ سے ڈرے، خوف خدا والا ہو، عشق مصطفیٰ والا ہو۔ لعلکم تتقون۔ تو شاعر کہتا ہے کہ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خالی لا الہ کہنے سے کچھ حاصل نہیں، بلکہ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اصل بات ہے کہ دل بھی مسلمان ہو، نگاہ بھی مسلمان ہو۔ نگاہ کی پاکیزگی اور شرم و حیا کا آنکھوں میں سرما بھی ہو، اور دل کی پاکیزگی بھی ہو، دل کی طہارت بھی ہو، دل کی ستھرائی بھی ہو، دل کی صفائی بھی ہو۔ دل کا پاک انسان، دل کا پاک، زبان کا پاک، نگاہوں کا پاک ہو تو پھر مسلمان کہلانے کا حق رکھتا ہے۔ دل میں ایمان ہو تو انگاروں پر لیٹ کر بھی کلمہ نہیں بھولتا، انگاروں پر لیٹ کر بھی اسلام سے وفا کا رشتہ نہیں بھولتا، انگاروں پر لیٹ کر بھی عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشہ نہیں اترتا۔ اگر دل کے اندر ایمان نہیں، خالی زبانی کلامی ایمان ہے، تو پھر یاد رکھیں کہ خالق کائنات زبانی کلامی ایمان والے کو ایمان کی لذت سے دور کر دیتا ہے، پھر اس کو مزہ نہیں آتا، نہ نماز میں، نہ روزے میں، نہ حج میں، نہ زکوٰۃ میں، نہ درس قرآن میں، نہ عبادت میں، نہ ریاضت میں، نہ تقوی میں، نہ پرہیزگاری میں۔
کسی شے کے اندر اس کو مزہ نہیں آتا، لطف نہیں آتا، نہ سجدوں کے اندر جو ہے وہ اس کو مزہ آتا ہے، کیونکہ دل کے اندر ایمان کی حلاوت نہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک سجدہ بندہ رب کی بارگاہ میں کر لے تو ہزار دروازوں پہ جھکنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جگہ جگہ پر مارے مارے پھرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ بندہ رب سے رشتہ جوڑ لے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے تو خالق کائنات ہر دروازے سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، ہر در سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ اگر وہ در الہی پہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اور اپنی پیشانی سجدے میں رکھ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی بیان کر دے تو پھر اللہ اسے ہر کسی کے آگے جھکنے نہیں دیتا۔ جو رب کے آگے جھکتا ہے پھر وہ ہر کسی کے آگے نہیں جھکتا، اور جو رب کے آگے نہیں جھکتا پھر رب اسے در در پہ جھکاتا ہے، در در پہ ذلیل کرتا ہے، در در پہ رسوا کرتا ہے، اور اس کا نصیبہ اور مقدر جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ وہ ہزار لوگوں کو سجدے کرے گا اپنی ضرورتوں کے لیے، اپنی خواہشات کے لیے۔ جو رب کو بھول جاتا ہے پھر کائنات اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، لیکن ہمارے بزرگ بھولے نہیں۔ ایسا حسین اور خوبصورت انداز زندگی تھا، دنیا کا سودا آخرت کے ساتھ نہیں کیا، آخرت کو اپنی جگہ پہ رکھا۔ صہیب رومی کا واقعہ میں نے جمعۃ المبارک میں سنایا تھا